ایک مسئلہ اور ہے کہ جبری طلاق ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. جبری طلاق سمجھتے ہیں؟ زبردستی طلاق، کہ زور زبردست سے کسی بندے سے طلاق دے کہ دو اپنی بیوی کو طلاق، تو اس کو کہتے ہیں جبری طلاق. تو جبر کر کے کسی کو طلاق دلوانا یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ تو اس کی صورت بھی سمجھے. جبر کی دو قسمیں ہیں، ایک مکمل جبر اور ایک تھوڑا موڑا جبر. کیا مطلب؟ اب اس کو آسان لفظوں میں سمجھاؤں آپ کو. کوئی آدمی کو کسی نے، گھر والوں نے پریشان کیا کہ بھائی تو اپنی بیوی کو طلاق دے، تیری بیوی ہم اپنے گھر میں نہیں چھوڑتے، یہ بہت بدتمیز ہے، یہ ہے وہ ہے، ماں باپ کہتے ہیں اس کو چھوڑو، اسی طریقے سے اور بہن بھائی کہتے ہیں اس کو چھوڑ دو، اور سارے گھر والے کہہ رہے ہیں اس کو چھوڑو، نہ اب اس بھائی سے بات کرتے ہیں، نہ باپ بیٹے سے بات کرتے ہیں، نہ ماں بیٹے سے بات کرتی ہے. تو اس کو دباؤ ڈالتے ہیں، ذہنی پریشر ڈالتے ہیں کہ بھائی تم اس کو چھوڑ دو. تو اب وہ بیچارہ گھر کو کہ میرے ماں باپ بس ناراض نہ ہوں اور بہنیں ناراض نہ ہو، تو یہ جو دباؤ ہے اس کو یہ برداشت بھی کر سکتا ہے. اس تھوڑے موڑے دباؤ کو اگر یہ برداشت کر سکتا ہے تو اب اس کو اس دباؤ میں دل نہیں کر رہا کہ طلاق دے دوں بیوی کو، دل نہیں کر رہا، لیکن پھر بھی اس دباؤ میں آ کے اس نے کہہ دیا کہ اچھا بابا جان تم گھر والے راضی رہو، میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. تو اب اس زور زبردستی میں گھر کے پریشر میں آ کے جو اس بندے نے طلاق دی ہے تو اس کی طلاق معتبر ہو جائے گی. اس کی طلاق کیا ہو جائے گی بھائی؟ معتبر ہو جائے گی، طلاق ہو جائے گی. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اب ایک اور جبر کی صورت سمجھیں طلاق کی. ایک بندہ کوئی آیا، ملک وڈیرا تھا یا کوئی ڈاکو تھا، کوئی بندہ بھی تھا، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا اس شوہر کو پکڑ لیا، اس کو راتوں رات اغوا کر کے اٹھا لیا، یا ویسے اس کو دھمکی دی کہ بھائی دیکھو تو مجھے جانتا ہے کہ میں کیا کچھ کر سکتا ہوں، اگر تو نے اپنی بیوی کو نہ چھوڑا تو میں تجھے قتل کر دوں گا. یہ دوسری دھمکی کا ایک طریقہ ہے نا زور زبردستی کا. ایک تو وہ میں نے آپ کو ایک طریقہ تو وہ بتایا نا کہ گھر والوں نے کوئی زبردستی کی ہے، تھوڑا غصہ کیا، ناراضگی کی ہے اور اس نے بیوی کو چھوڑ دیا، وہ تو ہو جائے گی طلاق. ایک دوسرا آپ کو جبر کا طریقہ بتا رہا ہوں، زور زبردستی کی طلاق کا. اس کو سمجھیے کہ اگر کوئی دوسرا بندہ آ کے اس مرد کو اغوا کر لیتا ہے یا پکڑ لیتا ہے یا ویسے دھمکی دیتا ہے کہ بھائی تو اپنی بیوی کو طلاق دے، اگر تو نے اپنی بیوی کو طلاق نہ دیا تو تم مجھے جانتا ہے کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، جان سے مار دوں گا، یا پھر میں تیرے ہاتھ کاٹ دوں گا، یا تیرا پاؤں کاٹ دوں گا، یا تیرا ناک یا کوئی عضو کاٹ دوں گا، جسم کا کوئی حصہ کاٹ دوں گا. اب یہ بندہ یہ بھی سمجھتا ہے پکے یقین کے ساتھ کہ اگر اب میں طلاق نہیں دیتا تو یا تو یہ مجھے جان سے مار کے قتل کر دے گا یا یہ میرا کوئی نہ کوئی حصہ کاٹ دے گا. اب اس مرد کو یقین ہے، غالب گمان اس بات کا کہ یہ دھمکی نہیں دے رہا، یہ بندہ ہے ہی ایسا، اگر اب طلاق نہیں دیتا تو یا قتل ہو جاؤں گا یا میرا کوئی نہ کوئی جسم کا حصہ یہ کاٹ لے گا، یہ یقین ہو جائے. تو اب اگر دو صورتیں ہیں، وہ اگلا بندہ کہتے ہیں کہ بس کاغذ پہ لکھ کے دے دے، یا میں نے یہ کاغذ لکھا ہوا ہے اس کے نیچے دستخط کر دے کہ تو نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی، اور اس نے اس کاغذ کو دیکھا اور پڑھا کہ بھئی 3 طلاق کا ہے اور اس نے چپ کر کے اس کے اوپر دستخط کر دیے، تو بتاؤ بھئی اب طلاق ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ نہیں ہوئی، طلاق نہیں ہوئی. زور زبردستی کا اس مطلب کو سمجھیے گا. پکڑنے والے نے کہا کہ تو نے بیوی کو طلاق نہیں دی تو تجھے جان سے مار دوں گا، اور اس بندے کو یقین ہے کہ یہ جو ڈاکو ہے یہ بندہ یہ مار بھی دے گا، یقین ہے اس بات کا یا غالب گمان ہے. نمبر 2، یار ماروں گا تو نہیں لیکن تجھے تیرے ساتھ یہ حشر کروں گا کہ تیرے جسم کو آدھا کر دوں گا، یعنی کوئی عضو ختم کر دوں گا، یا ایسی سزا دوں گا کہ تمہارا جسم پھر اٹھنے بیٹھنے کے قابل نہیں رہے گا. اور اس بندے کو یقین ہے کہ یہ کر بھی دے گا. تو اس حالت میں اگر تو پیپر پہ لکھ کے دیتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی، پھر تو 3 طلاق نہیں ہوں گی. لیکن اگر اس حالت میں منہ سے کہہ دیا کہ ہاں میں بس ڈرتا ہوں آپ سے، میں اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہوں، اب طلاق ہو جائے گی. اب کیا ہو جائے گی بھائی؟ طلاق ہو جائے گی.
بس یہ یاد رکھیں، زبان سے طلاق اگر کہی، چاہے خوشی میں کہو، چاہے غصے میں کہو، چاہے نرمی میں کہو، چاہے کسی کے دباؤ میں آ کے کہو، کیونکہ شریعت میں طلاق کا تعلق لفظوں کے ساتھ ہے۔ طلاق کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ لفظوں کے ساتھ ہے، لکھنے کے ساتھ نہیں ہے۔ کیونکہ لکھنا عام حالات میں اس لیے قبول کیا جاتا ہے کہ عام حالات میں بندہ صحیح ہوتا ہے، ہوش و آواز میں ہوتا ہے، اس پہ کوئی پریشر نہیں ہوتا، جو وہ سوچ سمجھ رہا ہوتا ہے وہی اس نے لکھا ہوتا ہے، جو لکھا ہوتا ہے اس کے نیچے وہ دستخط کیا جاتا ہے۔ تو اب ہم کہتے ہیں کہ ذہن، زبان، دل و دماغ اس چیز پہ راضی تھا، اس لیے اس نے لکھ کے دے دیا، دستخط کر دیے، تو طلاق ہیں۔ لیکن اگر ایسی مجبوری میں کہ جان جانے کا خطرہ ہو، عضو جانے کا خطرہ ہو، اگر زبان سے کہہ دے گا طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے، تو اس مجبوری میں بھی طلاق ہو جائے گی۔ لیکن اگر لکھ کے دیتا ہے تو پھر بچ گیا ہے، طلاق اس کو نہیں ہوگی۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر کوئی دنیا میں ایسا بندہ ایسا پھنس جائے تو پھر اس وقت یہی عقل کی ایک آخری نشانی اپنی عقل کی دکھا لے، اسے کہا اچھا یار لے آ، کاغذ میں لکھ کے دیتا ہوں، لکھوا دے، اللہ کے فضل سے بچ جاؤ گے، جان چھوٹ جائے گی۔ اور اگر آپ نے اس عالم میں بھی زبان سے کہہ دیا تو پھر بیوی آپ سے کیا ہو جائے گی بھائی؟ فارغ ہو جائے گی۔ تو یہ جبری طلاق کے دونوں میں نے آپ کو بتا دیے، اس طلاق اس طلاق، ہر چیز کا الگ الگ بتاتا جا رہا ہوں۔